ابلیس کی مجلس شورا۔ ابلیس یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درون۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگون۔ اب پیش خدمت ہے ان اشعار کی تشریح۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ شیطان اپنی مجلس شورا میں سب سے پہلے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے جو آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اسے کھیل اس لیے کہا ہے کہ جس طرح کھیل کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح کائنات کی بھی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ یہ کھیل اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کھیل کے اسٹیج پر مختلف کردار اور منظر نظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر بھی لوگ پیدا ہو کر آتے ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل نہ جانے کب سے ہو رہا ہے۔ شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا اپنی فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے کمینہ اور رذیل ہے، اس لیے کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، رذیلوں کی پرورش کرتی ہے اور شریفوں کو رگیدتی ہے۔ شیطان نے دنیا کو آسمانوں سے آگے خدا تعالیٰ کے انوار کے جہان میں رہنے والے فرشتوں کی آرزوؤں کی بربادی کا سبب بھی کہا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خدا کے عرش کے آس پاس صرف فرشتے تھے جو خدا کی بزرگی اور پاکی بیان کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نزدیک یہی معزز مخلوق، جب حضرت آدمی تخلیق کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ اس طرح آدم کو سجدہ کرانے سے اللہ نے آدم کو فرشتوں سے افضل بنا دیا۔ اس تبدیلی کو شیطان فرشتوں کی آرزوؤں کا برباد ہونا کہتا ہے۔ خود شیطان نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو آدم سے برتر اور افضل سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی امیدوں کا خون نہیں ہونے دیا۔ اس کی سزا میں اگرچہ اسے دربار خداوندی سے نکلنا پڑا، لیکن اس نے فرشتوں کی طرح خود کو آدم کے آگے نہیں جھکایا۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر۔ مطلب وہ بگڑے ہوئے کام بنانے والا خدا، جس کے ایک لفظ کن ہو جا کہنے سے کائنات عدم سے وجود میں آ گئی، آج اس کی بربادی پر تلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے کے کئی نظریے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے یہی بتایا ہے کہ پہلے عدم تھا، خدا کے سوا کچھ بھی نہ تھا، پھر خدا نے ارادہ کیا اور کن کہا، سب کچھ ہو گیا۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔
میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسا کا حسن۔ مطلب شیطان کہتا ہے کہ میں نے اہل یورپ کو بادشاہت کا حسین خیال دیا اور اس طرح شخصی حکومت قائم کر کے عوام کو بے کس و بے بس بنا دینے کی فکر عطا کی۔ میں نے صرف یہی نہیں کیا، میں نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی عبادت گاہوں سے نفرت دلا دی اور صدیوں سے ان پر مسجد، دیر اور کلیسا کا جو اثر تھا اسے ختم کر دیا۔ اس طرح یا تو ان کے مذہبی عقائد یا مسخ ہو کر رہ گئے یا مذہب ان کے دلوں سے بالکل رخصت ہو گیا۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ کاری کا جنون۔ مطلب دنیا میں دو طبقات ہیں، ایک طبقہ امیر ہے اور دوسرا غریب۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے دولت مندوں کے ذہن و دل میں دولت کی ایسی محبت پیدا کر رکھی ہے کہ وہ ہر ہیلے بہانے، جائز ناجائز اور حرام و حلال کے ذریعے اسے اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کے سوا کچھ سوجتا ہی نہیں، اور ان کے مقابلے میں جو مفلس ہیں، محنت مشقت سے روزی کماتے ہیں، ان کے ذہن و دل میں میں نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ وہ تو پیدا ہی امیروں، وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، بادشاہوں وغیرہ کی خدمت کرنے اور ان کے ہاتھوں اپنی آزادی اور عزت لٹانے کے لیے ہوئے۔ وہ اسے تقدیر کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد؟ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درون۔ مطلب میں نے جس شخص میں غیر ابلیسی نظام حیات اور عید شیطانی اقدار زندگی کو جلا دینے والی آگ جلا رکھی ہے، اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے معاملات، کاروبار، حیات اور فکر و عمل میں یہ آگ میری اندرونی حرارت کی وجہ سے جل رہی ہے، اس لیے کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بجھا سکے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آج کے دور کے انسان کا ہر قدم اسی حرارت کی وجہ سے اٹھ رہا اور اس کا ہر فعل اسی تپش کی بنا پر سرزد ہو رہا ہے؟ یہ بات میرے دعوے کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو نگوں؟ مطلب میں نے اس سے پہلے شعر میں شیطان نے کاروبار دنیا اور معاملات حیات میں اپنے عمل دخل کو آگ اور حرارت کی علامتوں سے واضح کیا تھا۔ اس شعر میں اس عمل دخل کی وضاحت ایک درخت کی مثال دے کر کی ہے اور کہا ہے کہ شیطانی درخت تو آغاز کائنات ہی سے لگا ہوا، یہ بہت پرانا ہے، اور اس کی نسبت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے انکار کرنے والے اور آدم کو سجدہ نہ کرنے والے دن سے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو اسی روز سے خدا کی مخلوق کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس درخت کو جو جڑوں سے لے کر پھل تک شیطانیت کا مزہ لیے ہوئے ہیں، میں اور میرے شتونگڑے برابر پانی دیتے رہتے۔ اب یہ اتنا بلند و بالا اور شاخوں کے دور دور تک پھیلاؤ والا درخت بن چکا ہے کہ اس کو گرانے یا جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کسی میں ہمت نہیں۔